الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے قابل احترام بزرگوں، قابل احترام سامعین، یوں تو ساری ہی چیزیں اللہ جل شانہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ یہ پوری کائنات، دن اور رات، ساری جگہیں، سارے مکانات، سمندر، پہاڑ، جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین میں، فضاؤں میں، آسمانوں میں، وہ سب اللہ جل شانہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ہی اپنے قضاء و قدر سے کچھ چیزوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی، کچھ جگہوں کو دوسری جگہوں پر فضیلت ہے، کچھ مقامات کو دیگر مقامات پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، مکہ اور مدینہ کو فضیلت فوقیت حاصل ہے دیگر جگہوں و مقامات کے مقابلے میں، مساجد کو، عبادت گاہوں کو فوقیت فضیلت حاصل ہے دیگر جگہوں کے مقابلے میں۔ کچھ دنوں کو اللہ جل شانہ نے فضیلت والا دن دوسروں کے مقابلے میں بنایا۔ جمعہ کا دن ہے، سید الایام کہلاتا ہے کہ تمام دنوں کا سردار۔ ایسے ہی کچھ مہینوں کو اللہ جل شانہ نے فضیلت فوقیت عطا فرمائی۔ رمضان کا مہینہ یہ سید الشہور کہلاتا ہے کہ تمام مہینوں کا یہ سردار ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار، بقیہ دنوں کے مقابلے میں اس کی فضیلت فوقیت مسلم۔ رمضان کا مہینہ دیگر 11 مہینوں پر فضیلت فوقیت رکھتا ہے۔ ایسے ہی کچھ راتوں کو فضیلت فوقیت حاصل ہے۔ رمضان کے علاوہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو خود قرآن کریم نے منہا 4 حرم فرمایا۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے اس وقت سے اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد کل 12 ہی ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 ایسے ہیں جو بڑے قابل احترام ہیں۔ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پر ان 4 مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان 4 مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ 4 مہینے وہ ہیں جن کی حرمت، جن کا مقام اور مرتبہ اسلام کی آمد سے پہلے سے تھے۔ 3 مہینے تو مسلسل آتے ہیں، ایک شوال کا مہینہ، یہ ذی قعدہ کا مہینہ، اور ذی الحجہ کا مہینہ، اور محرم کا مہینہ۔ تو ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام کی یہ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو ایک آدھ روز کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ رجب المرجب یا رجب المرجب اس کو کہا جاتا ہے۔ رجب اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ
یہ دونوں رمضان المبارک کا مقدمہ ہیں۔ تو رجب کے مہینے کو ایک خاصیت یہ بھی حاصل ہے کہ یہ ان 4 مہینوں میں داخل ہے جن کو اللہ جل شانہ نے حرمت والا کہا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی معارف القرآن اپنی تفسیر کے اندر اس آیت مبارکہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا مطلب 2 باتیں تھیں۔ ایک تو اس میں قتل و قتال، جنگ و جدال کی ممانعت تھی، اور نمبر 2 اس کا مقام اور مرتبہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ پہلی بات کہ اس میں جنگ و جدال اور قتال کی حرمت، یہ حکم منسوخ ہو چکا، اور اسلام نے ان مہینوں کے اندر بھی جہاد کی، غزوے کی اجازت دی۔ شروع اسلام کے اندر زمانہ جاہلیت میں بھی قتل و قتال کو ممنوع سمجھا جاتا تھا، تو اسلام نے آ کر قتل و قتال کا حرمت کا حکم تو ختم کر دیا، لیکن اس کی عظمت اور حرمت، مقام اور مرتبہ، اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کو برقرار رکھا۔ لہذا اس مہینوں کے اندر دیگر مہینوں کے مقابلے میں اجر و ثواب اعمال کا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے اجر و ثواب ان مہینوں کے اندر بڑھتا ہے، ایسے ہی گناہوں کی قباحت، شناعت اور اس کی برائی بھی بڑھ جاتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ جن مہینوں کے اندر اجر و ثواب کے بڑھنے کا وعدہ ہے احادیث کے اندر، ساتھ ساتھ یہ بھی بات ذہن میں ملحوظ رہے کہ جس طرح اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اعمال پر، ایسے ہی گناہوں کی قباحت، شناعت بھی بڑھ جاتی ہے، گناہوں کی برائی بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو رجب ان 4 مہینوں میں سے یہ پہلا مہینہ ہے جو 4 حرم قابل احترام مہینوں میں جس کا شمار ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو احادیث مبارکہ منقول ہے، رجب کے حوالے سے ایک دعا کا احادیث مبارکہ کے اندر ذکر آتا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ تو رجب کے آغاز کے ساتھ، چاند نظر آنے کے ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعا کے پڑھنے کا معمول تھا۔ رمضان المبارک کی آمد تک کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ برکت عطا کرنے کا مطلب مادی اعتبار سے برکتیں بھی ہو سکتی ہیں، روحانی اعتبار سے بھی برکتیں ہو سکتی ہیں، چونکہ اس مہینے کے اندر جب ہم برکت مانگ رہے ہیں تو برکت مادی بھی مطلوب ہے۔ مادی برکت کا مطلب یا جسمانی برکت کا مطلب صحت، تندرستی بھی ہے، اور مادی اور جسمانی برکت کا مطلب رزق کی فراوانی اور رزق کی کثرت بھی ہے، کیونکہ آدمی کی صحت کام دے گی تو رمضان کی برکتیں وہ پا سکے گا، رمضان میں عبادات کا اہتمام کر سکے گا۔ صحت ہی ساتھ نہ دے، اللہ بچائے، اللہ حفاظت کرے، تو رمضان کی صحیح معنوں میں برکتیں یا ان میں عبادات کا جو مزہ، ذائقہ، لذت ہے، اس سے آدمی محروم رہ جاتا ہے، وہ حاصل نہیں کر پاتا۔ اگرچہ اللہ بیماری کی وجہ سے کسی کو محروم نہیں کرتے، لیکن ساتھ ساتھ جو عبادات کرتے ہوئے اللہ نے جو لذت، حلاوت، مٹھاس رکھی ہے، وہ آدمی کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو مادی اعتبار سے برکت بھی، یعنی اللہ صحت اور تندرستی ہمیں عطا فرمائے، وہ کہ ان مہینوں کے اندر ہم اللہ سے صحت اور تندرستی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں جسمانی اعتبار سے بھی فٹ رکھیے، جسمانی اعتبار سے بھی ہمیں مضبوط اور توانا رکھیے، کوئی جسمانی ایسی بیماری اور عارضہ لاحق نہ ہو جو ہمیں رمضان کی عبادات کے اندر ہمارے لیے مخل بن جائے اور رمضان کی عبادات سے ہمیں روک دے یا اس میں کمی پیدا کر دے۔ مالی اعتبار سے بھی برکتیں اس کے اندر ہیں، اس کی بھی دعا مانگی جا رہی، کیونکہ جتنا آدمی مالی اعتبار سے اور رزق کے اعتبار سے بے پرواہ ہوگا، مستغنی ہوگا،
اتنے ہی فراغت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ اپنے وقت کو، قیمتی سرمایے کو عبادات میں صرف کر سکے گا۔ ورنہ رمضان کا مہینہ تو ہمارے یہاں تاجروں کے یہاں کمائی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح نیکیوں کی کمائی کا یہ سیزن ہے، ایسے ہی تاجروں کے یہاں یہ کمائی کے مہینے ہیں۔ اور بہت سے تاجر تو یہ کرتے ہیں کہ بھئی شروع کے چند روزہ قرآن کریم ختم کرنے کے بعد، 5 روزہ 10 روزہ ختم کرنے کے بعد اپنا بیشتر وقت جو ہے نا وہ مارکیٹ میں دکان کھولنے میں صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر بڑا المیہ یہی ہے کہ جو راتیں اللہ نے عبادت کے لیے رکھی تھی وہ ہماری مارکیٹوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ دکان پوری رات 3 4 بجے سحری تک کھلی چل رہی ہوتی ہے، وہ ان مقامات کی اور بازاروں کی نظر ہو جاتی۔ تو اللہ جل شانہ سے بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما۔ یہ رزق کے اعتبار سے بھی فراوانی کی دعا ہے۔ اللہ جل شانہ رزق کی اس فراوانی کو عطا فرمائے تو دل جمعی کے ساتھ وہ اوقات جو ہم بازار اور دکان میں صرف کر رہے ہوتے ہیں وہ اوقات ہماری مسجد میں صرف ہو جائیں۔ ایک عرب بڑے تاجر کے بارے میں سنا جس کی دکانوں کی ایک بڑی چین تھی جو پورے عرب کنٹریز کے اندر پھیلی ہوئی، لیکن کہتے ہیں جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا اس وقت سے لے کر عید کے چاند آنے تک اپنی ساری دکانیں بند رکھتے اور پورا مہینہ حرم کے اندر وہ معتکف ہو کر گزارا کرتے تھے۔ جب رزق کے اعتبار سے فراوانی ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ اوقات کو عبادات میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرماتا۔ تو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما۔ مادی اعتبار سے بھی ہم اللہ سے برکتیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی اللہ سے برکتیں ہیں۔ اے اللہ ہماری عبادات کے اندر ہمیں حلاوت، مٹھاس، ذوق، شوق پیدا فرما۔ جو بے رغبتی ہمیں قرآن سے ہوتی ہے، نماز لمبی ہو جائے طبیعت پر بھاری ہو جاتی ہے، دیر تک قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار میں لگنا مشکل ہو جاتا ہے، روزے ان دنوں میں ہمیں بڑے بھاری پڑ رہے ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے۔ حالانکہ سردیوں کے ایام چل رہے ہیں، دن بھی بہت مختصر، روزے مشکل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی رکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے ہم روحانی اعتبار سے بھی برکتیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان عبادات کی طرف ہمارے دل کے اندر میلان پیدا فرما دے، رغبت پیدا فرما دے کہ روزے ہم پر بھاری نہ ہوں، وہ تراویح ہم پر بار نہ ہوں۔ ہم تراویح کے لیے ایسی جگہوں کا رخ نہ کریں جہاں چند روزہ ختم ہو جاتا ہے تیزی کے ساتھ، یعلمون و تعلمون کے ساتھ نہ رکوع اور سجدے کا کچھ پتہ چلتا ہے، تیزی کے ساتھ اٹھک بیٹھک کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، اس کے بعد بس سلام پھیر کر گھروں میں ٹی وی کے سامنے بحث مباحثوں میں پوری رات صرف کر دیتے ہیں۔ ایسے مقامات کا رخ نہ کریں۔ تو گویا کہ ہم یہ دعا کر کے ایسی مانگ رہے ہیں کہ ہماری عبادات میں ہمارا دل لگے، نماز لمبی ہو، ہمیں حلاوت محسوس ہو، قرآن زیادہ پڑھا جائے، ٹھیر کر پڑھا جائے، ہمیں مزہ آنے لگے کہ بھئی اللہ کا کلام سنا جا رہا ہے، سمجھ میں تو آ رہا ہے کم سے کم، یہ عالمون و تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ ایسا سننے سے تو بہتر ہے کہ آدمی 10 سورہ تراویح پڑھ کر جو ہے نا چلتا بنے، 10 سورہ تراویح اطمینان سے پڑھ لے، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے اس طرح تیزی کے ساتھ پڑھنے کے مقابلے میں۔ تو اس لیے روحانی اعتبار سے بھی اللہ سے برکتیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں کہ اللہ ہماری عبادات میں دل لگے، ہمارے قرآن پڑھنے میں ہمیں رغبت محسوس ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پوری ایک رات میں ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم پڑھ لیتے تھے۔ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ تو ہمیں تو 1-2 پارے ہی مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ اگر اس کی حلاوت اور مٹھاس کا تمہیں پتہ چل جائے نا تو شاید تم قرآن سے باہر ہی نہ آؤ۔ اگر اس کی حلاوت اور مٹھاس کا تمہیں پتہ چل جائے، اس کی حلاوت اور مٹھاس تمہیں نصیب ہو جائے تو تم اس کی تلاوت سے باہر ہی نہ ہو۔ یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر اللہ نے مٹھاس کیا رکھی ہے، لذت کیا رکھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے،
پوری رات میں ایک قرآن کریم، دن میں ایک قرآن کریم، 30 دنوں میں 60 قرآن کریم، اور پھر ایک تراویح کے اندر 61 قرآن کریم کے ختم کا معمول تھا۔ یہ عبادات قرآن کے اندر حلاوت۔ 40 سال ایسے گزرے کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ 40 سال عمر کے ایسے گزرے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ یہ عبادات کی حلاوت تھی جو اللہ نے ان حضرات کو نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنا معمول اپنی آپ بیتی کے اندر بتاتے ہیں، رمضان المبارک میں 31 قرآن کریم کے ختم کا معمول تھا، اور روزانہ ایک قرآن کریم ختم ہوتا، پھر تراویح کے اندر ایک ختم ہوتا۔ وہ گھر کی خواتین کا معمول بھی تقریباً یہی بتلایا کرتے تھے کہ گھر کی خواتین میں بھی اتنا قرآن کریم کے پڑھنے کا جذبہ تھا، گھریلو کام کاج کے ساتھ۔ تو یہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، جو ہم برکتیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے شعبان اور رمضان میں برکتیں عطا فرما۔ تو یہ مادی اعتبار سے بھی اللہ سے برکتیں مانگ رہے ہیں، روحانی اعتبار سے بھی اللہ سے برکتیں مانگ رہے ہیں۔ وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اس سے رمضان المبارک کی اہمیت بتلائی گئی کہ کتنی زیادہ ہے۔ بزرگان دین کی یہاں یہ بات مشہور تھی کہ جس کے بارے میں یہ جاننا ہوتا کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا ولی ہے، تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کی زندگی میں رمضان سب سے زیادہ کس کی زندگی میں آئے۔ جس کی زندگی میں سب سے زیادہ رمضان آئے، جس کو رمضان سب سے زیادہ ملا، وہ اللہ کا سب سے بڑا مقرب بندہ سمجھا جاتا تھا۔ تو رجب اور یہ شعبان، یہ دونوں مہینے رمضان المبارک کا مقدمہ ہیں۔ بعض علماء کرام نے اس کو یوں بھی بیان کیا کہ یہ رمضان شعبان کا مہینہ یہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ، اس میں نیکیوں کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں نیکیوں کی بادلیں آسمانوں پہ بن جاتی ہیں، اور رمضان کا مہینہ یہ بارشوں کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ کی بارشیں، رحمت کی بارشیں بندوں پر برستی ہیں۔ رمضان کا رجب کا مہینہ، بعض علماء نے لکھا کہ رجب کا مہینہ ایسا ہی ہے جیسے کہ درختوں پر پتے آ گئے ہوں، پھر شعبان کا مہینہ ان درختوں پر پھلوں کے آنے کی طرح ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ان پھلوں کے کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ گویا کہ ہم نے جو کچھ بویا ہے وہ ہم کاٹ رہے ہوتے۔ اور بعض علماء نے یوں ہی تشبیہ دی کہ رجب کا مہینہ ایسا ہی ہے گویا کہ کوئی کسان اپنی زمین کو زمین میں ہل چلا رہا ہو، زمین میں بیج ڈال رہا ہو، پھر شعبان کا مہینہ اس زمین کو سیراب کرنے کی مانند ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ اپنی کھیتی کو کاٹنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی مانند۔ تو ان مہینوں کے اندر جو کچھ بھی ہم کریں گے اس کا اثر براہ راست آپ کے رمضان کے مہینے پر پڑے گا۔ جیسے عادات، اطوار، معمولات اپنائیں گے، ویسے ہی رمضان المبارک میں ہمیں فائدہ نصیب ہوگا۔ اپنی عادات اور اطوار کو عبادات کے ساتھ، گناہوں سے دوری کے ساتھ ان مہینوں کو گزاریں گے، اللہ ماہ مبارک کے اندر بھی اس کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور علماء نے لکھا کہ ان محترم مہینوں کے اندر عبادات میں لگنے اور گناہوں سے اجتناب کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سال کے بقیہ مہینوں کو بھی ایسے ہی گزارنے کی توفیق مل جاتی، جیسے ان مہینوں کو گزارا، جیسے ان مہینوں کو گزارا ایسے ہی بقیہ مہینوں کو گزارنے کی توفیق مل جاتی۔ تو رجب کے مہینے کے حوالے سے آغاز سے ہی جو دعا احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے وہ اسی دعا کا اہتمام ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اس کے علاوہ رجب کے حوالے سے الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ رجب کے حوالے سے طرح طرح کی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رجب کو بعض حضرات نے تیرہ تازی کا مہینہ، اس کی 13 تاریخ کو کسی نے منحوس قرار دے دیا۔ بعض رجب کے آغاز میں قربانی کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر رجب کی پہلی تاریخ کو جانور ذبح کرنے کا رواج تھا، جس کو رجبیہ یا عطیرہ کہا جاتا تھا۔ بعض قبائل کے اندر یہ چیزیں بھی مشہور ہیں، رجب کے آغاز کے ساتھ جانور ذبح کر کے اس کی بے برکتیوں یا نحوستوں سے بچنے کا اعتقاد ہے، جس کی کوئی اصل
کوئی حقیقت نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ رجب کے کونڈوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے ہی روزوں سے متعلق بعض احادیث مبارکہ کے اندر تو رجب کے اندر روزوں سے منع فرمایا گیا۔ منع سے مطلب یہ کہ پورے مہینے کے روزے نہ ہوں، حتی المقدور تھوڑے تھوڑے ہوں، تاکہ رمضان کے روزوں میں مشقت نہ ہو۔ پورا مہینہ روزہ رکھنے میں بس اوقات یہ اثر طبیعت میں آنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ سستی آ جاتی ہے، پھر رمضان کے مہینے آدمی اس نشاط اور چستی کے ساتھ نہیں رکھ پاتا جو بالکل آغاز کے ساتھ یا ابتدائی دنوں میں وہ رکھ پاتا ہے۔ تو اس لیے بعض روایات کے اندر رجب میں روزوں سے منع فرمایا، یعنی مستقل روزے نہ رکھے جائیں، وقتاً فوقتاً رکھ لیں، یا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا کسی کا معمول ہے اس کا اہتمام کر لیں، ایام 20، 13 اور 14 اور 15 تاریخوں کے روزے کا اہتمام کر لیں، ان چیزوں کا اہتمام ہو۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں رجب کے حوالے سے ہمارے یہاں ہماری گھروں خواتین میں رائج ہیں، مشہور ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں۔ رجب کی پہلی رات کے حوالے سے ایک عمل بعض روایات کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہیں کہ 5 لیال لا يرد فیہ الدعاء، پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک رات تو وہ ہے جو ہمیں ہر ہفتے ملتی ہے، وہ لیلۃ الجمعہ کی رات ہے، شب جمعہ۔ شب جمعے کی جو رات ہے یہ وہ رات ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس رات میں بھی مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور دوسری دعا اول لیلۃ رجب کی پہلی رات کی دعا، یہ بھی احادیث مبارکہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے کہ اس پہلی رات کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ تو رجب کی پہلی تاریخ بھی آ رہی ہے، اس میں بھی اس رات میں بھی دعاؤں کا اہتمام ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس ارشاد کے موافق کہ اس رات میں بھی مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور تیسری رات جو ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، شعبان کے مہینے کے اندر آئے گی، 15ویں تاریخ شعبان کی۔ اس رات میں بھی مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور 2 راتیں عیدین کی راتیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں، کہ ان راتوں میں بھی مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے رجب کی چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک دعاؤں کا بھی اہتمام ہو۔ رات میں اٹھنا مشکل ہے تو عشاء کے بعد بھی 2-4 رکعت نفل پڑھ کر ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے، بالخصوص جو غزہ کے مسلمان ہیں، مظلوم مسلمان ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیں۔ آج ان کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، مالی اعتبار سے ان کی مدد معاونت ہو اور دعاؤں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہو۔ جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی گمبھیر، لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ صرف جنگ جو ہے صرف فلسطین کو ہتھیانے کی جنگ نہیں ہے، پوری مشرق وسطیٰ اور ہمارے بلاد مقدسہ کو ہتھیانے کی جنگ ہے۔ اب یمن کے ساتھ معاملات وہ در حقیقت ایک طرح سے سعودیہ اور بالکل حرمین کے ساتھ جو ہے نا قربت کتنی زیادہ ہے وہ ہم اور آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی معاملات خراب ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ جنگ پھیلے۔ مسلمانوں کو اس حوالے سے جو ہے محتاط ہونے کی، دعاؤں کا اہتمام کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ ہر دم عافیت کا معاملہ فرمائے، اور جو عافیت والا ہو اللہ جل شانہ وہ ان مسلمانوں کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ معاملات فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔